اب کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، چاہے اس کو پکڑے چاہے اس کو پکڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کو وجود دیا، زندگی دی اور ہم کو سمجھ عطا فرمائی، اور پھر سمجھ عطا فرمائی تو سمجھ نے کہا کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو محسن حقیقی ہے، اس کا شکر واجب ہے، اس کی یاد واجب ہے، تو سمجھ ہی نے کہا۔ اب اس سمجھ کی تصدیق میں آیت کریمہ اتری کو جو تم نے سمجھا ہے وہ ٹھیک سمجھا ہے۔ اذکرونی، میں تمہارا منعم ہوں، تم میری یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اب جب یاد کرو تو وہ کس لیے ہے یاد؟ اسی لیے ہے نا کہ وہ منعم ہے، منعم حقیقی ہے، نعمتیں دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے ہماری اس یاد سے کوئی نعمت واجب نہیں تھی، اور نہ اس یاد سے ہماری کوئی نعمت واجب تھی۔ ہم یاد کرتے تو بھی کچھ نہیں واجب، اور ہم نہیں یاد کرتے تو بھی کچھ نہیں واجب۔ نہیں یاد کرتے تو اس کے انعام کے مستحق نہ ہوتے، اور یاد ہم نے کیا تو بھی اس کے انعام کے ہم مستحق نہیں ہیں، اس لیے کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ اذکر کو مجھے یاد کرو گا تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ درشک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بولو، ہم اسے یاد کر رہے ہیں، وہاں ہماری یاد ہو رہی ہے نا؟ ہم یاد کر رہے ہیں یہاں اور ہماری یاد ہو رہی ہے وہاں۔ اللہ اکبر۔ اور کیسی ہماری یاد ہو رہی ہے کہ غالب نے کہا تھا، اور غالب کے اس شعر کا مصداق جو ہے غالب نہیں ہے ہمیں، وہ کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ پہلا مصرع تو پڑھنے ہی کے قابل نہیں ہے، وہ تو اس کی بکواس ہے۔ وہ دوسرا مصرع کہتا ہے، پہلا مصرع جو ہے سنائے دیتا ہوں، اس پر منطبق مت کیجیے گا۔ ذکر ہے گرچ ہے کس کس برائی سے ولے بائی ہم، گرچ ہے کس کس برائی سے ولے بائی ہم، اور ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، تو ہمارا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ذکر ہمارا ہم سے بہتر ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ ارے اس محفل میں ہے جس محفل کو جو ہے، جس محفل سے اس دنیا بھر کی محفلوں کو کوئی نسبت نہیں۔ ہم خاص میں اس کا ذکر کریں، اور وہ افلاک پر جو ہے ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں ہمارا ذکر۔ میں نہیں کہتا، قرآن حدیث کہتی ہے، من ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئہ، جو میرا ذکر کرے گا، جو مجھے یاد کرے گا، فی ملئ، ایک مجمع میں، تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کروں گا۔ بولو، تو یہ کون سا مجمع بہتر ہے؟ یہ مجمع خاک پر ہے اور وہ مجمع اخلاق پر ہے، وہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیسی نعمت، اللہ اکبر۔ ومن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اور جو لوگوں سے چھپ کر کے اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا، تو میں اس کا ذکر کروں گا اپنے نفس میں، اپنی ذات میں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفس سے پاک ہے، تمہارا نفس تو مجسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے نفس ہے، ذات ہے، لیکن وہ مجسم نہیں ہے، وہ مجسم نہیں ہے۔ تمہاری ذات تو جو ہے یہ اس تن خاکی سے عبارت ہے، جس کے اندر یہ روح جو ہے پیری ہوئی ہے، اور اس کا نفس اور اس کی ذات جو ہے کیسی ہے؟ ارے ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ عارفان روزگار، انبیاء رسول عظام ہیں، اور ملائکہ مقربین اور تمام خلق جو ہے اس کی ذات کی حقیقت کی گناہ کو نہیں پہنچتے۔ سرکار احمد قرار بھی تو فرماتے ہیں، کون سرکار احمد قرار؟
اللہ اکبر کہ جو عالم کے لیے جو ہے سر چشمہ علوم ہے، جو علوم اولین و آخرین جو ہے وہ انہی سے جاری ہوئے اور انہی سے جاری ہوتے ہیں اور جاری ہوتے رہیں گے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف جیسا تعریف کا حق ہے نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنے اوپر اپنی تعریف خود کی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کیسی، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو چھپ کر کے یاد کرے گا میں اس کو وہ نعمتیں عطا فرماؤں گا، وہ برکتیں عطا فرماؤں گا اور میں اس کے اوپر وہ انعام و اکرام فرماؤں گا کہ اس کی خبر میرے سوا جو ہے وہ کس کے تو معلوم ہوا اس سے کیا مرتبہ؟ ذاکران الہ کا مرتبہ معلوم ہوا کہ ان کے مرتبے وہ ہیں کہ ان کے مرتبے کی حقیقت جو ہے وہ اس خاک پر رہنے والے ہم تم نہیں، ہم تم جیسے کروڑوں جو ہیں ان کی حقیقت کو، ان کی عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، میرے اولیاء جو ہے وہ میری چادر عظمت کے نیچے ڈھکے ہوئے ہیں، لا یعرفہم سوائی، اور انہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو مرتبہ ان کو ملا کہ ذکر کرتے کرتے ایسے ہو گئے اور اتنے بلند ہو گئے، اللہ اکبر، کہ ان کی حقیقت کو جو ہے وہ حالانکہ انسان ہیں لیکن انسانوں میں ایسے ممتاز ہوئے کہ کروڑوں ہم تم جیسے انسان جو ہے وہ ان کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک ولی ہے اللہ اکبر کروڑوں پر بھاری ہے اور کروڑوں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ملا کس کے فیض میں اور یہ مرتبہ کس کے فیض میں ملا؟ کس نے دلوایا؟ اللہ اکبر، ارے اسی نے دلوایا جس کے اوپر یہ قرآن اترا۔ کس پر اترا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اللہ اکبر، تو جو اپنے غلاموں کو ایسا مرتبہ دلا دے کہ ان کی عظمت اور ان کی حقیقت جو ہے ہم تم جیسے کروڑوں نہ جان سکیں، تو پھر اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا اور اس کی عظمت کو، اس کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ تو میرے سرکار نے جو فرمایا وہ بے شک حق فرمایا، اور ہمارا تمہارا جو ہے اس کے اوپر ایمان ہے کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کسی نے نہیں جانا۔ وہ ابو بکر تھے تو ان کو خاص کر کے فرمایا۔ تو اس حدیث سے جو ہے ابو بکر کی بھی فضیلت معلوم ہوئی، ابو بکر کی بھی فضیلت معلوم ہوئی۔ اللہ اکبر، نہیں جانا میری حقیقت کو، اللہ اکبر، ارے اس عدم علم میں بھی جو ہے اس عدم علم میں اور حقیقت کو تو تھے حضرت علی مرتضیٰ بھی تو تھے، تمام صحابہ کرام تھے، کسی کو مخاطب فرما لیتے اور اگر جو ہے تخصیص نہیں تھی تو سبھی کو مخاطب فرماتے کہ اے صحابہ، یہ خاص ابو بکر کو خاص کیا کاہے کے لیے کہ ابو بکر کا تمام صحابہ پر اور تمام امت پر جو ہے وہ مرتبہ خاص ہے کہ جس مرتبے کو کوئی امت نہیں پہنچتی۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کیسے ہیں؟ تمام انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد جو ہے تمام انسانوں میں بالتحقیق افضل ہیں، اور ایسے افضل ہیں کہ جو انہیں افضل نہیں مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے خاص رازداں ہیں اور ان کی نبوت کے خزانوں کے جو ہے خاص محرم ہیں اور خاص دین ہیں کہ ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔